طلب العلم فريضة على كل مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین اکرام، فیضان مدینہ MBD یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج ایک سوال آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا. اس کا جواب ایک بھائی نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی دیوبندی خیالات کے شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ لوگ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کے جو انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے. اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں دیوبندی حضرات بدعقیدہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں اور اس کو یاد رکھ لیں. اس ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے دلیل دینے والا ہوں ان کو غور سے سنیں اور یاد رکھیں. اور کبھی بھی کوئی بھی دیوبندی اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اس کو منہ توڑ جواب دیں اور اس سے صاف کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اور عشق والوں کے لیے جو ہے نا ایسی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. سمجھے؟ وہ تم لوگ ہو کہ تم محبت نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس طرح کی آوازیں، اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہو. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کے نام مبارک کو سن کر کے چومتے ہیں اور چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. اور بلا شبہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ حضور شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمت والرضوان نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اس وقت میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک جب دیکھا اور معلوم ہوا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ آخری نبی سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کب تشریف لائیں گے، کیا میں اس وقت میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کہا کہ اس وقت میں آپ نہیں ہوں گے اور یہ سب سے آخری نبی ہوں گے، اس وقت میں آپ دنیا کے اندر ان کے سامنے موجود نہیں ہوں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم، میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس وقت میں نہیں ہوں گا تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. دیدار کا شوق ان کے دل کے اندر آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا کہ اللہ رب العزت مجھے دیدار کرا دے. تو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں پروردگار عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال ظاہر فرمایا، جمال مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا. اور جب ظاہر فرمایا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال دیکھا، جمال مصطفیٰ کو اپنے نخونوں کے اندر دیکھا انگوٹھوں کے، تو فوراً بلا اختیار چوما اور فوراً آنکھوں سے لگایا. سمجھے؟ جمال مصطفیٰ دیکھنے کے بعد میں تو بلا شبہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب سے پہلے یہ کام کیا تھا اور بلا شبہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی طرح کا ایک فعل ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور ستون کے پاس میں بیٹھ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ہی. اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہنا شروع کی، اور جب اذان کہنا شروع کی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، تو اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور چومنے کے بعد میں اپنی آنکھوں سے لگایا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت میں جب حضرت ابوبکر صدیق نے چوما اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کی اذان سے فارغ ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جو شخص تیری طرح کرے گا، جو شخص تیری طرح یعنی اس طرح سے چومے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے نئے پرانے گناہوں کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سہون ہو یا عمدن،
یعنی اس نے جو چوما ہو وہ کرنے کے بعد جو ہے اگر جو یہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا بھولے سے کیے گئے ہوں وہ گناہ، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ہم چوم رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ عشق و وفا کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، ہمیں محبت ہے، ہم اللہ کے نبی کے نام کو بلا شبہ چومتے ہیں، اور یہ تو صحابہ کرام کی سنتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا نہیں کیا ہے۔ آپ کے وضو کے پانی کو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے، شاید کہ وہ آپ تک بھی پہنچی ہو، کہ صحابہ کرام نے آپ کا پیشاب مبارک بھی پیا ہے، تو اس پر تو کوئی سوال نہیں کرتا ہے، آخر یہی انگوٹھے چومنے پر کیوں سوال کرتے ہیں؟ اور ایک چیز اور میں آپ کو دلیل بتا دوں، سب سے آسان دلیل، اور ہر مسئلے میں یہ دلیل کام کرے گی آپ کے، کہ اگر آپ سے کوئی بھی کبھی بھی وہابی دیوبندی کوئی بھی بدعقیدہ آپ سے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے سوال کرے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں اس کی دلیل ہے، کہاں شریعت مطہرہ میں اس کو جائز قرار دیا ہے، تو فوراً اس سے کہو کہ پہلے تو ناجائز دکھا دے۔ اگر ناجائز ہے کہیں لکھا ہوا قرآن و حدیث میں، کہیں اجماع امت یا قیاس وغیرہ سے اگر کہیں ناجائز دکھا دے تب ہم مان لیں گے، اور ماننے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیں گے، اور تو ناجائز نہیں دکھا سکتا تو پھر یہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ شریعت مطہرہ میں کسی بھی کام کے لیے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ناجائز و حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر بھی یہ اسلوب، یہ طریقہ بنایا ہے کہ حرام چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، حرام چیزوں کو ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام حلال ہیں۔ جیسے کہ نکاح کے تعلق سے 4 پارے میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، پوری آیت کریمہ کے اندر تمام لوگوں کو جن سے نکاح حرام ہے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کو تفصیل سے ذکر فرما دیا، اور نام لے کر کے ماں سے، بیٹی سے، بہن سے، ان سے نکاح حرام ہے، اور اس کے بعد میں جن کا ذکر نہیں فرمایا ان کے لیے حکم فرما دیا کہ ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان سے نکاح جائز ہے۔ تو جن سے نکاح حرام ہے ان کو ذکر فرمایا، لہٰذا حرام چیزوں کو ذکر فرماتا اللہ رب العزت، اور حرام چیزوں کو ذکر فرمانے کے بعد جو ان کے علاوہ ہیں وہ تمام حلال ہیں۔ تو بلا شبہ جن کا ذکر حرام ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں جن کے کرنے پر، تو بلا شبہ وہ جائز ہے اور ان کا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بلا شبہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ انگوٹھے چومنے کی دلیل لے کر کے آؤ، تو دلیل ہے ویسے ہمارے پاس میں، لیکن اگر دلیل نہیں بھی ہوتی تب بھی کیونکہ حرام ہونے پر دلیل نہیں ہے تو اس لیے یہ جائز تھی اور کوئی حرج نہیں تھا اس میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں مسئلے کو، اور آئندہ کبھی بھی کوئی بد مذہب اعتراض کرے تو اس کو فوراً جواب دیں، اس کے منہ پر یہ تماشا مارا جواب دے کر کے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سپورٹ کریں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل